عبادات کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر الميامین الذین قال اللہ تعالی فی شأنہم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا رحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين اما بعد فقد قال مولانا حسین بن علی علیہم السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ واريد ان آمر بالمعروف وانہى عن المنکر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب صلوات اللہ رب العزت بحق محمد وعلى محمد علیہ السلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے خالق لم یزل ولا یزال بحق ائمہ اہل بیت علیہ السلام اس مجلس کو، اس عزاداری کو، اس ماتمداری کو، اس گریہزاری کو، ہماری ہم سب کے مظلومین تمام شہداء ملت اور بالاخص ان مجالس کے انعقاد میں اپنا کردار ادا کرنے والے مومنین کے مرحومین کی بخشش کا ذریعہ قرار دے۔ خالق کائنات ہم سب کو مقصد شہادت امام حسین علیہ السلام سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی ان دعاؤں اور اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میرے محترم اور معزز سامعین کرام، آپ نے اعلان میں سماعت فرمایا کہ 1441 ہجری کا چاند کل آسمان دنیا پہ طلوع ہوا۔ آپ میں سے کچھ لوگوں نے دیکھا ہوگا، گھر میں، باہر، کسی نے ٹی وی پہ سنا ہوگا، کسی کو کسی دوست نے خبر دی ہوگی، محرم کا چاند نظر آ گیا۔ آپ نے نہ جانے کس رنگ میں سنا یا دیکھا ہوگا، یہ چاند حسین نے اور زینب کبریٰ نے کربلا سے ایک منزل پہلے دیکھا۔ مقتل والوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، جب حسین ابن علی نے اس چاند کو دیکھا، پہلا کلمہ میرے مولا کی زبان سے نکلا،
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بوڑھا باپ کلمہ استرجاع پڑھے، جوان بیٹا سنے، برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے۔ لکھا مقتل والوں نے، جب میرے مولا نے پڑھا نا انا للہ و انا الیہ راجعون، شہزادہ علی اکبر نے سنا، فوراً بابا کے پاس آ کے کہا بابا یہ جملہ تو موت کے وقت پڑھا جاتا ہے، آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا لال ہمارا یہ قافلہ موت کی طرف پڑھ رہا ہے۔ ایک مرتبہ جوان بیٹے نے بابا سے کہا بابا اولسنا علی الحق، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ میرے لال ہم حق پہ ہیں۔ عرض کیا بابا پھر کیا فرق پڑتا ہے، ہم موت پہ جا پڑیں یا موت ہم پہ جا پڑیں؟ حسین ابن علی علیہ السلام کی یاد منانا، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے ایام محرم میں صف عزا بچھانا، گریہ کرنا، رونا، یہ حسرت ہے میرے آئمہ کی۔ معصوم آئمہ حسرت کیا کرتے تھے۔ مدینہ کے لوگ نقل کرتے ہیں ہمیں یکم محرم کا پتہ چاند دیکھ کے نہیں لگتا تھا، ہم جعفر صادق کے گھر سے رونے کی آوازیں سن کے سمجھ جاتے تھے محرم آ گیا ہے۔ حسرت رویا کرتے تھے، اپنے شیعوں کو رونے کی تلقین کیا کرتے تھے، اجر بتاتے تھے۔ میرے معصوم امام فرماتے ہیں من بکا علی الحسین او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ۔ معصوم امام فرماتے ہیں جو بندہ میرے جد حسین کے غم میں روئے، رلائے یا رونے کی شکل بنا لے، اللہ اس پہ جنت واجب کر دیتا ہے۔ یہ حسرت ہے، میرے آئمہ کی حسرت ہے، اہل بیت علیہ السلام کی حسرت ہے۔ حسین ابن علی کے غم میں رونا، ہر بشر رویا، جس کو معرفت تھی نا وہ روئے۔ نبی روئے حسین، حضرت آدم روئے، حضرت نوح روئے، حضرت ابراہیم روئے، سید الانبیاء روئے، امیر المؤمنین روئے۔ حضرت آدم کی جب توبہ قبول ہونے لگی تو فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ سے کچھ کلمات سیکھے تھے، ان ناموں کے ذریعے سے دعا کی، اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ علماء نے لکھا ہے وہ نام کیا تھے؟ یا محمود و بحق محمد، یا اعلیٰ بحق علی، یا فاطر و بحق فاطمہ، یا محسن و بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین علیہ السلام۔ حضرت آدم نے عرض کیا یا اللہ جب میں محمد کا نام لیتا ہوں نا مجھے خوشی کا احساس ہوتا ہے، جب میں علی کا نام لیتا ہوں نا مجھے بلندیوں کا احساس ہوتا ہے، جب میں فاطمہ کا نام لیتا ہوں نا میری آنکھیں شرم سے جھک جاتی ہیں، جب میں حسن کا نام لیتا ہوں نا مجھے خوشی ہوتی ہے۔ میرے اللہ یہ حسین کون ہے جس کا نام آتے ہی میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں؟ حضرت آدم روئے، ارشاد پروردگار ہوا آدم یہ آخری نبی کا چھوٹا نواسا ہے، یہ 3 دن کا بھوکا پیاسا میدان کربلا میں قتل کر دیا جائے۔ آدم روئے، حضرت نوح روئے۔ پیغمبر گرامی اسلام نے باقاعدہ مجلس وفا کی حسین کے غم میں۔ خدا کا شکر ادا کیا کرو، یہ سنت ہے پیغمبر کی، یہ بہت بڑا اعزاز ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ بانی مجلس ہونا یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ پیغمبر نے مجلس وفا کی۔ میں اکثر اس پہلی مجلس میں یہ عرض کیا کرتا ہوں، مدینہ تھا، جناب سیدہ کا گھر تھا، پیغمبر تشریف فرما تھے، ایک زانو پہ امام حسن علیہ السلام، ایک زانو پہ امام حسین علیہ السلام، نانا دونوں نواسوں کو پیار کر رہے تھے، ان کا بوسہ لیتے، ان کا بوسہ لیتے۔ اچانک جو جبرائیل آئے نا ایک خبر دی، پیغمبر نے پیار کا انداز بدلا، امام حسن کے لبوں کو بوسہ دینا شروع کیا۔ حسین ابن علی نے دیکھا کہ نانا میرے بھائی حسن کے لبوں کو بوسہ دے رہے ہیں،
امام حسین نے اپنا منہ آگے بڑھایا، پیغمبر نے حسین کا رخ موڑ کے گردن کو بوسہ دیا۔ حسین ابن علی نے دوسری مرتبہ ایسا کیا، اپنا رخ آگے کیا، پیغمبر نے رخ موڑا، گردن کو بوسہ دیا۔ جب تیسری دفعہ ایسا ہوا نا، حسین ابن علی نے نانا کی گود کو چھوڑا، وہاں گئے جہاں اماں بیٹھی تھی، اپنی ماں کی گردن میں باہیں ڈال کے کہا، اماں کیا میرے منہ سے بو آتی ہے؟ نہیں میرے لال، تو جوانان جنت کا سردار ہے۔ اماں یہ پھر کیا ہے؟ نانا میرے بھائی حسن کے لبوں کو بوسہ دیتے ہیں، میں آگے منہ کرتا ہوں، وہ رخ موڑ دیتے ہیں۔ حسین کا رونا برداشت نہ ہوا، نہ زہرا سے اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، وہاں آئی جہاں پیغمبر بیٹھے تھے، بابا میرا حسین رو رہا ہے، اس کے لبوں کو بوسہ کیوں نہیں دیتے؟ کہا بیٹی سننا چاہتی ہو؟ بیٹھ جاؤ، علی کو بلایا جائے۔ مولا علی بھی آگے، اب مجلس بپا ہونے لگی، پیغمبر نے خطبہ پڑھنا شروع کیا، سامعین میں علی بھی بیٹھے ہیں، امام بھی بیٹھے ہیں، بی بی بھی بیٹھی ہے، حسن مجتبیٰ بھی بیٹھے ہیں، امام حسین بھی بیٹھے ہیں۔ پیغمبر نے کہنا شروع کیا، میری بیٹی زہرا، جب میں بچوں کو پیار کر رہا تھا نا، جبرائیل نے مجھے آ کے خبر دی اس حسن کو زہر ملے گی، جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے منہ سے باہر آئیں گے۔ میں نے لبوں کو بوسہ دینا شروع کیا، مجھے جبرائیل نے بتایا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا قتل ہوگا، میں نے اس کی گردن کو بوسہ دینا شروع کیا، حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا جائے گا۔ یہ سننا تھا، ماں تھی برداشت نہ کر سکی نا، ایک سوال کر دیا، بابا جب میرا حسین قتل ہوگا آپ ہوں گے؟ نہیں میری بیٹی میں نہیں ہوگا۔ کیا علی ہوں گے؟ فرمایا نہیں علی بھی نہیں ہوں گے۔ کیا میں دکھیاری فاطمہ ہوں گی؟ کہا نہیں۔ میرے بابا کون ہوگا؟ کہا فی زمن خال انی وعن کے وعن علی وعن الحسن، ہمیں بھی نہیں ہوں گا، علی بھی نہیں ہوں گے، آپ بھی نہیں ہوں گی، حسن بھی نہیں ہوں گے۔ یہ جملہ سننا تھا، تڑپی زہرا اور کہا بابا ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا، میرے حسین کو روئے گا کون؟ حسرت تھی زہرا کی، کون روئے گا؟ ایک مرتبہ میرے آقا نے کہا زہرا گھبرا نہیں، اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا، جس قوم کے بچے تیرے بچوں کو روئیں گے، جس کے مرد تیرے مردوں کو روئیں گے، جس کی عورتیں تیری زینب کو روئیں گی۔ بس یہ سننا تھا۔ اب حسین ابن علی نے نانا کی گود چھوڑی، جب دیکھا نا کوئی روئے گا مجھے، ایک ایک بزرگ سے حسین پوچھنے لگے، چھوٹا شہزادہ ہے، چند سال کی عمر ہے، نانا جو مجھ پہ روئے گا آپ اسے کیا دیں گے؟ اور پیغمبر نے کہا میرے لال میں شافع روز جزا ہوں، میں اس کی شفاعت کروں گا۔ بابا علی آپ کیا دیں گے؟ کہ میں ساقی کوثر ہوں، میں کوثر پلاؤں گا۔ بھائی حسن آپ کیا دیں گے؟ کہ میں جنت کا سردار ہوں، میں جنت دوں گا۔ اب اپنی اماں کے پاس آیا حسین، ماں کی گردن میں باہیں ڈال کے کہا اماں تو بتا میرے رونے والوں کو کیا دے گی؟ زہرا کہتی ہے میرے حسین میں دکھیاری کیا دوں گی؟ ایک وعدہ کرتی ہوں، زہرا وعدہ کر رہی ہے، حسین جب قیامت کا دن ہوگا میں جنت کے دروازے پہ رک جاؤں گی، اللہ سے کہوں گی جب تک حسین کو رونے والے نہ آ جائیں زہرا جنت نہیں جائے گا۔ بہت بڑا احساس اللہ نے تمہیں یہ مقام عطا کیا۔ شیعو خالق کا شکر ادا کرو۔ یہ دن آ گئے حسین ابن علی کے غم میں رونے کے دن آ گئے۔ ہاں یہ رونے کے دن ہے، رویا کرو۔ غریب کو رونا، حسین ابن علی کو رونا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے۔ میں طالب علموں میں اکثر کہتا ہوں حسین اتنا غریب ہے، حسین ابن علی کے رونے کے لیے کسی ذاکر کی ضرورت نہیں ہے، عزاداروں کسی واعظ کی ضرورت نہیں ہے، کسی خطیب کی ضرورت نہیں۔ حسین اتنا غریب ہے، میں منت کر رہا ہوں۔ رونے کے لیے اسباب ہوتے ہیں، جب گھر جاؤ نا بیٹی کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھو حسین کو رو لیا کرو، اور بازار میں کسی بیٹی کے سر پہ چادر دیکھو حسین کو رو لیا کرو، جب کسی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھو حسین کو رو۔ حسین کو رونا بہت آسان ہے، اس کے لیے ذاکر اور واعظ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن حسین ہے کتنا غریب۔ میں پاکستان کے پڑھے لکھے شہر میں دارالخلافہ میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ بھی دیہاتوں سے آئے ہوئے ہوں گے، میں بھی دیہات سے تعلق رکھتا ہوں۔ آپ کے اس شہر میں، آپ کے اس دیہات میں، آپ کے علاقے کا غریب ترین بندہ مر جائے، اس کی بہن اس کی لاش پہ آئے،
غریب ترین بندہ مر جائے، بہن لاش پہ آئے، میرا مشاہدہ ہے غریب بہن جب بھائی کی لاش پہ آئے گی نا، غریب بھائی کی لاش پر بہن یہ کرے گی، او میرا بادشاہ ویر، او میرا سلطان بھائی، او میرا سردار بھائی غریب تھا۔ بہن نے جب بہن کیا تو سردار کر کے بہن کیا۔ اللہ جانے کربلا میں حسین کتنا غریب ہو گیا تھا، جب زینب لاش پہ آئی ہے نا، پہلا بہن کیا، او میرے غریب حسین زینب کا سلام۔ زینب نے غریب کہہ کے حسین کو سلام کیا، حسین اجڑ گیا، حسین غریب ہو گیا۔ آپ 10 سال کے بعد، آپ یہاں شہر رہتے ہیں نا، 10 سال کے بعد اپنے وطن جائیں نا، 15 سال کے بعد اپنے وطن جائیں، میں تصور نہیں کر سکتا۔ بھائی بہن کے سامنے آئے، 15 سال بعد بھی آئے، ممکن نہیں ہے بہن بھائی کو پہچان نہ سکے۔ اللہ جانے حسین کتنا غریب ہو گیا تھا، صرف 24 گھنٹے کا وقت گزرا تھا۔ اب جب بہن بھائی کی لاش پہ آئی ہے نا، زینب پہچان نہیں سکی، پوچھنا شروع کیا، اے قتیل راہ خدا بتا، انت آخر حسین، انت ابن امی زہرا، انت ابن رسول اللہ، اے قتیل راہ خدا بتا، میرا بھائی حسین تو ہے، میری ماں زہرا کا لخت جگر تو ہے، اور میرے نانا محمد کا نواسہ تو ہے۔ صاحبان ممبر کہتے ہیں کٹے ہوئے لاشے سے آواز آئی، میں تو وہی حسین ہوں، بتا مدینے والی زینب تو ہے۔ میں تو وہی ہوں، بتا مدینے والی زینب تو ہے۔ ہاں میں وہی ہوں، عزادارو حسین غریب ہے نا، اس کو رویا کرو، اس کا رونا حسرت ہے۔ اگر لوگوں نے اس کی وارثوں کو رونے دیا ہوتا نا، اگر زینب کو رونے کا موقع دیا ہوتا نا، ہم حسین کو نہ روتے۔ اس ممبر کے تقدس کی قسم، بہنوں نے رونا چاہا، بہنوں کو تازیانے مارے گئے، 4 سال کی سکینہ نے رونا چاہا، ظالموں نے تماچے مارے۔ اللہ، حسین کائنات کا غریب، حسین فضائل کے اعتبار سے کائنات کا شہنشاہ ہے، مظلومیت کے اعتبار سے حسین غریب، کتنا غریب ہے حسین، اللہ اکبر۔ کائنات میں سب سے زیادہ غریب اپنے بیٹے نے، امام سجاد نے اپنے ہاتھوں سے 12 محرم کو اعجاز امامت سے میدان کربلا آئے نا، امام حسین کی لاش کو ایک صف میں اکٹھا کر کے دفن کیا نا، قبر بند کی ہے۔ ہر مقتل والے لکھا، امام سجاد نے اپنی انگلی سے امام حسین کی قبر پر جو جملہ لکھا نا، وہ یہ لکھا، ھذا قبر الحسین الغریب العطشان، یہ حسین اس حسین کی قبر ہے جو پیاسا مارا گیا اور جو غریب مارا گیا، جسے سجاد غریب کہہ رہا ہے۔ اللہ تمہارے آنسوؤں کو قبول کرے۔ یہ ہمارے پاس چند دن ہیں، دن گزرتے ہوئے پتہ نہیں چلتا، سال گزرتے ہوئے دیر نہیں لگتی، بڑی تیزی سے دن گزر جائیں گے نا۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، اللہ نے ہم پہ لطف کیا، عزادارو اللہ نے ہم پر مہربانی کی ہے، اللہ نے حسین ہمیں عطا کر دیا۔ یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اس ابتدائی اور تمہیدی مجلس میں عرض کر رہا ہوں، اللہ کے اس اعزاز پر خدا کا شکر ادا کیا کرو۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، اللہ نے ہم پہ لطف کیا ہے، اللہ نے کائنات کی انسانیت کے لیے ہادی بنائے تھے نا، آدم کو بنایا، نوح کو بنایا، ابراہیم بنایا، اسماعیل بنایا، اسحاق بنایا، یعقوب و یوسف بنائے، اللہ نے ہادی تقسیم کیے۔ عزیزو اللہ نے احسان ہم پہ یہ کیا، اللہ جب ہادی بانٹ رہا تھا نا، تو وہ حسین جس کو اللہ نے ہادی بنایا تھا، وہ حسین ہمارے مقدر میں آیا۔ حسین ہمارا ہے، لطف ہے خدا کا نا، حسین ہمارا ہے۔ اور میں بغیر دلیل کے بات نہیں کرتا، میں اکثر مجالس میں عزیزوں کو سمجھایا کرتا ہوں، اس اعزاز پہ خدا کا شکر ادا کرو۔ آپ کے اس معاشرے میں بندوں کی شناخت کیسے ہوتی ہے؟ یہ عزیز کون ہے، میں آپ سے پوچھوں یہ بچہ کون ہے، آپ کیسے تعارف کروائیں گے؟ یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ شاہ صاحب ہے، یہ ملک صاحب ہے، یہ چودھری صاحب ہے، یہ مرزا صاحب ہے، یا باپ کے نام سے پہچانا جائے گا، یا قوم اور قبیلے کے نام سے پہچانا جائے گا، یا بزنس کے نام سے پہچانا جائے گا۔
یہ افسر ہے، یہ بیوروکریٹ ہے، یہ تاجر ہے، یہ فیکٹری کا مالک ہے، یہ کارخانہ دار ہے، یہ زمیندار ہے. بندوں کی شناخت اس معاشرے میں یا باپ کے نام سے ہوتی ہے، یا قبیلے کے نام سے ہوتی ہے، یا بزنس کے نام سے ہوتی ہے. شیع و ناز کیا کرو. اللہ نے ہم پر احسان کتنا کیا ہے. بحیثیت قوم اس معاشرے میں ہماری شناخت یا علی کے نام سے ہوتی ہے یا حسین کے نام سے. اللہ نے ہم پر احسان کیا. اللہ نے ہم پر احسان کیا. یہ کون ہے؟ یہ کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ ایک بندے کو نہیں پتا یہ مجلس کیا ہوتی ہے. یا دروازے پہ کھڑے ہو کے وہ ہمارے بچوں سے پوچھے یہ اندر کون بیٹھے ہیں، تو کیا بتائیں گے؟ اندر شاہ صاحبان بیٹھے، اندر خان صاحبان بیٹھے، اندر ملک صاحبان ہے، چودھری صاحبان ہے. نہیں، وہ دروازے پہ کھڑا ہمارا عزیز کہے گا اندر حسین والے بیٹھے ہیں، اندر علی والے بیٹھے ہیں، اندر کربلا والے بیٹھے ہیں، اندر اہل بیت والے بیٹھے ہیں، اندر جعفری بیٹھے ہیں. اللہ نے ہم پر کتنا احسان کیا ہے، اللہ نے ہم پر کتنا لطف کیا ہے. ہماری شناخت، ہمارا تعارف، ہماری پہچان ہونے لگی آل محمد کے پاکیزہ ناموں کے ساتھ. بہت بڑا احسان ہے خالق کا. ناز کیا کر، ہم حسینی کہلوانے لگے. اللہ نے ہم پر احسان کر دیا کہ یہ حسین والے ہیں، یہ کربلا والے ہیں، یہ کربلائی ہیں، یہ جعفری ہیں. اللہ نے ہم پر لطف کیا، وہ حسین ہمیں عطا کر دیا. اللہ نے ہمیں عطا کر دیا. تو دوستو یہ جملہ مجھے کہنے کا حق دو. جب ہماری نسبت ہو گئی نا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف، ہماری نسبت ہو گئی اہل بیت علیہ السلام کی طرف، ہم پہچانے جانے لگے حسین ابن علی کے پاکیزہ نام سے، تو غیرت مند لوگ، غیور قومیں نسبت کے تقدس کو پامال نہیں کرتے. کتنی عظیم نسبت ہو گئی، حسین ابن علی سے منسوب ہو گئے، یہ حسینی ہیں، یہ علی والے ہیں. یہ نسبت کے تقدس کو اپنے کردار سے پامال نہ کرنا، ایسا کوئی کام نہ کرنا غلطی ہم سے ہو بدنام حسین ہو جائے. نہ اس لیے کہ لوگ کہہ رہے ہیں، اس لیے میرے امام نے کہا، میرے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، میرے امام فرماتے ہیں ہمارے شیعو ایک زمانہ آئے گا لوگوں نے ہمیں نہیں دیکھا ہو، لوگوں نے ہمیں نہیں دیکھا ہوگا. آج کسی نے دیکھا پیغمبر مولا علی علیہ السلام کو؟ کسی نے دیکھا ہو؟ اسلام آباد والوں کسی نے آل بیت میں سے کسی کو دیکھا ہو؟ میرے امام نے فرمایا تھا ایک زمانہ آئے گا لوگوں نے ہمیں نہیں دیکھا ہوگا، لوگ تمہیں دیکھ کر ہمارے بارے میں رائے قائم کریں گے. لوگ تمہیں دیکھیں گے کہ یہ علی والے ہیں، یہ شیعہ ہیں، یہ جعفر صادق والے ہیں، یہ ایسے ہیں، تو وہ بھی کوئی ایسا کام نہ کرنا. تمہیں دیکھ کر لوگ ہم سے نفرت کرنے لگے. یہ میرے امام کا جملہ، ایسا کام نہ کرنا. یہ اللہ نے ہمیں موقع فراہم کیا. یہ 10 دن ہم یہاں رسم ادا کرنے نہیں آئے، یہ رسموں کی ادائیگی کی محفلیں نہیں ہیں، رسمیں کہیں اور ادا کرنی ہے. یہاں ہم آتے ہیں، حسین ابن علی نے آج سے 1380 سال پہلے میدان کربلا میں ایک استغاثہ بلند کیا تھا، ہم من ناصر ینصرنا. ہم یہ آ کے اس سے تجدید عہد کرتے، مولا ہم کربلا میں نہیں تھے، حسرت ہے کاش ہم وہاں ہوتے، ہم تجھ پہ قربان ہو جاتے، ہم تجدید عہد کرنے آتے. حسین نے استغاثہ بلند کیا تھا. یہ مجلس اس استغاثے کے جواب میں لبیک ہے. یہ رسم نہیں ہے. ہاتھوں کو بلند کر کے لبیک یا حسین، لیکن ہم حسرت کرتے ہیں. ہم اپنی زیارتوں میں پڑھتے ہیں، زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں، شب جمعہ زیارت میں پڑھتے ہیں. جب امام مظلوم کربلا کی زیارت پڑھتے ہیں ہم یہی حسرت کرتے ہیں، لیتنا کننا معکم فی یوم عاشورا، اے مولا کاش ہم روز عاشور آپ کے ساتھ ہوتے، فنفوز فوزا عظیما. جیسے حر، جیسے حبیب، جیسے مسلم ابن اوسجا، جیسے زہیر قین، جیسے بریر حمدانی، جیسے جون عظیم منزلوں پہ فائز ہوئے، ہم بھی آپ کے قدموں میں شہید ہو کر ہم بھی عظیم منزل پہ فائز ہوتے. کیا یہ حسرت آپ اور ہماری ہے یا نہیں ہے؟ آؤ میرے مولا فرماتے ہیں امیر
المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا زمانہ ہے، سید الانبیاء کا زمانہ ہے، ایک جنگ ہوئی، جنگ فتح ہو گئی۔ ایک صحابی امام کی خدمت میں عرض کرتا ہے مولا میرا ایک بھائی تھا، کاش آج وہ ہوتا، اس فتح میں ہمارے ساتھ شریک ہوتا، اس مال غنیمت میں ہمارے ساتھ شریک ہوتا۔ امیر المومنین اس کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں تیرا بھائی سچ بتا، تیرا بھائی اس جنگ میں علی کو حق پہ سمجھتا ہے یا نہیں؟ کہ مولا علی حق پہ سمجھتا ہے۔ فرمایا یہ آج کا نہیں، 1400 سال 1000 سال بعد بھی اگر کوئی علی کو حق پہ سمجھے وہ میرے ساتھ جنگ میں شریک ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کربلا میں آج بھی حسین کو حق پہ سمجھتا ہے تو یہ نہ سمجھے ہم کربلا میں نہیں، ہم آج بھی کربلا میں حسین کے ساتھ ہیں، حسین کے ساتھ ہیں۔ حسین ابن علی کے ساتھ ہیں، ہم حسین ابن علی کے ساتھ ہیں اگر امام حسین کو حق پہ سمجھتے ہیں، اور یقیناً سمجھتے ہیں۔ حق کا معیار آل محمد، اور میرے پیغمبر نے تو سمجھایا تھا، سید الانبیاء نے سمجھایا تھا، حق کو پہچاننا ہونا، حق کو ڈھونڈنا ہونا۔ ہاں کسی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ آپ اس دنیا سے چلے جائیں، ہم نے حق تلاش کرنا ہو، ہم کہاں جائیں؟ پیغمبر نے فرمایا تھا الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ حق تلاش کرنا چاہو نا علی کے پاس آ جاؤ۔ اور میں مجالس میں کہتا ہوں یہ جملہ اگر یہیں رک جاتا نا، مولا علی کی عظمت کا اعلان نہ نہیں ہوتا تھا۔ ہاں علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ آپ جتنے بیٹھے سارے بتاؤ حق کے ساتھ ہو یا نہیں؟ سارے بولو حق کے ساتھ ہو یا نہیں؟ حق کے ساتھ ہونا، سارے نبی حق کے ساتھ، سارے ولی حق کے ساتھ، سارے صالحین حق کے ساتھ، سارے شہداء حق کے ساتھ، سارے مومن حق کے ساتھ، آپ سارے حق کے ساتھ، آپ بھی حق کے ساتھ ہو، علی بھی حق کے ساتھ ہو۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں علی حق کے ساتھ ہے۔ اس جملے میں عظمت کا پتہ نہیں چلتا، یہ صرف راستہ بتایا ہے۔ اگلے جملے میں میرے علی کی عظمت کا اعلان پیغمبر کرتے ہیں الحق مع علی وعلی مع الحق کر کے کہا اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، میرے اللہ علی کو ادھر حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی پھیر جائے، حق کو ادھر پھیر جا، حق کو ادھر پھیر دے جدھر۔ آپ حق کی تلاش میں ہیں، آپ حق کے پیچھے جائیں گے، آپ کے آگے آگے حق ہوگا، آپ حق کے پیچھے پیچھے ہوں گے۔ میرے امام کی عظمت یہ ہے کہ وہ حق کے پیچھے نہیں ہوں گے، حق علی کے پیچھے ہوگا۔ جہاں جہاں علی ہوں گے وہاں حق ہوگا۔ تو مجھے کہنے کا حق دو نا، اسلام آباد کی سرزمین میں اگر حق تلاش کرنا چاہتے ہو نا تو حق علی کے پیچھے ہے نا۔ اب حق تلاش نہ کرو، علی کو تلاش کرو، جہاں علی نظر آئے گا وہی حق نظر آئے گا۔ پیغمبر نے بہت معیار حق ہے۔ یہ نہج البلاغہ میرے مکتب کی ایک مظلوم کتاب، نام تو سنا ہوگا نا آپ حضرات، نہج البلاغہ۔ اس کتاب کی عظمت یہ، اسے اخ القرآن کہتے ہیں، قرآن کا بھائی ہے نہج البلاغہ۔ اللہ اکبر، ہے نا؟ میرے مولا علی کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے جملے، کچھ لکھے ہوئے جملے، اس میں خطوط بھی ہیں، اس میں خطبے بھی ہیں، اس میں کلمات کسار بھی ہیں۔ اس نہج البلاغہ میں میرے آقا اہل بیت کا تعارف کرواتے ہیں۔ میں تعارف کرواؤں نا اہل بیت کا، اس میں کمی ہو سکتی، میں اپنی سوچ کے مطابق، اپنی ذہنی اپروچ کے مطابق، اپنی معلومات کے مطابق بات کروں گا نا۔ اور جب علی بتائیں اہل بیت کیا ہے، مجھے یاد رہا، کبھی موقع ملا تو عرض کروں گا، آپ فرصت نہ ملے تو آپ کو دعوت دے رہا ہوں، جاؤ نہج البلاغہ کھولنا۔ دوسرا خطبہ ہے میرے مولا علی کا، نہج البلاغہ کا دوسرا خطبہ، اس میں عظمت اہل بیت کو بیان کیا۔ میں اور خطبے سے پڑھ رہا ہوں، دوسرا خطبہ خود پڑھ لینا۔ مولا علی کوفہ کے منبر پر لوگوں کو اہل بیت کا تعارف کرواتے ہوئے فرماتے ہیں اینا یطاح بکم وکیف یامہون۔ بڑے دقیق جملے ہیں، علی کہہ رہے ہیں اینا یطاح بکم وکیف یامہون، کہاں دھکے کھا رہے ہو، کیوں اندھے بنے پھرتے ہو؟ وفیکم عطرۃ نبیکم، حالانکہ تمہارے درمیان تمہارے نبی کی عطرت موجود ہے۔
اطرت پیغمبر کے ہوتے ہوئے کیوں اندھے بنے پھرتے ہو؟ کیوں دھکے کھا رہے ہو؟ وہ کون ہے اطرت پیغمبر؟ علی فرما رہے ہیں اطرت پیغمبر کون؟ فرمایا ہم عظمت الحق وعلسنت الصدق وعلام الدین۔ علی فرما رہے ہیں اطرت پیغمبر کون؟ عظمت الحق، آل محمد حق کی مہاریں ہیں، حق کی۔ مجھے اسلام آباد میں شاید مشکل پیش آئے، میں مہار کو کیسے سمجھاؤں؟ کسی دیہات میں ہوتا، جنوبی پنجاب میں ہوتا تو شاید آسان ہوتا۔ یہ اونٹ کے ناک میں جو نکیل ڈالی جاتی ہے نا، اسے مہار کہتے ہیں۔ وہ مہار چھوٹی ہو یا بڑی ہو، جتنا وحشی ہو نا اونٹ، اس کے ناک میں نکیل ڈال دی جائے نا وہ رام ہو جاتا ہے۔ اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جدھر جدھر مہار جاتی ہے نا ادھر ادھر اونٹ جاتا ہے۔ میرے مولا نے عربوں کے مزاج کو دیکھتے ہوئے بتایا ہم عظمت الحق، یہ اطرت پیغمبر حق کی مہاریں ہیں، جدھر جدھر مہار جائے گی ادھر ادھر حق جائے، ادھر ادھر حق جائے۔ یا جدھر مہار جائے گی ادھر حق جائے گا۔ اور یہ مہار چھوٹی ہو تو بھی مہار ہوتی، یہ ضروری نہیں ہے 10 گز کی ہو، 1 گز کی بھی ہو تو مہار مہار ہوتی ہے۔ یہ مہار کے چھوٹے اور بڑے ہونے میں فرق نہیں پڑتا۔ اور اہل بیت حق کی مہاریں ہیں، چھوٹی ہو تو بھی مہار ہے، بڑی ہو تو بھی مہار ہے نا۔ میں تاریخ کی ایک غلطی کی تصحیح کر دوں، پیغمبر کی رحلت کے بعد اللہ تمہیں حج پہ لے جائے، یہ اسلام آباد میں آمین کہنے کا رواج نہیں، اللہ آپ کو حج پہ لے جائے۔ بھائی میں دعا کرنا، مدینے جاؤ گے نا، مدینے شہر سے باہر ایک جگہ ہے، تمہارے ساتھی علماء تمہیں بتائیں گے پیغمبر کی رحلت کے بعد کچھ لوگ وہاں جمع ہو گئے، تاریخی حقیقت، پیغمبر کا ایک جانشین کسی کو بنا لی۔ جب جانشین بنا کے واپس آئے نا تو جسے جانشین بنایا تھا نا اس کا باپ راستے میں ملا، کہ کس کو بنایا ہے؟ کہ آپ کے بیٹے کو۔ اس کا باپ کہتا ہے کیا وہاں علی نہیں تھے؟ اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجنا۔ کیا وہاں علی نہیں تھے؟ وہ بتانے والا کہتا ہے علی تھے، پھر اسے کیوں بنایا؟ کہ وہ بڑا تھا نا، علی چھوٹے تھے۔ بڑا تاریخی جواب دیا اس نے کہ تمہیں کیا ہو گیا؟ اگر بڑا ہونا ہی معیار ہے تو جسے بنا کے آ رہے ہو نا، میں اس کا باپ کھڑا ہوں، مجھے بناؤ نا، مجھے نہیں بناتے۔ علی چھوٹے تھے۔ میرے استاد بزرگوار نے ایک مجلس میں کہا تھا، مجھے تعجب ہوا عرب کے ان عقل کے اندھوں پر جنہوں نے یہاں آ کے کہا علی چھوٹا ہے۔ یہ جملہ خیبر میں کہا ہوتا، یہ خندق میں کہا ہوتا، یہ احد میں کہا ہوتا، یہ بدر میں کہا ہوتا، یا علی کو بھیج رہے ہو یا رسول اللہ یہ چھوٹا ہے، ہم بڑے بیٹھے۔ جب دشمن کے مقابل میں جانا تھا وہاں علی بڑا تھا، جہاں منبر پہ بیٹھنا سمجھ آئی؟ مہار چھوٹی ہو تو بھی مہار ہوتی، مہار بڑی ہو تب بھی مہار ہوتی ہے۔ یہاں چھوٹے اور بڑے ہونے کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہت عظیم میرے امام نے، حضرت امام علی نقی علیہ السلام، زمانہ ہے حضرت علی ابن جعفر، علی ابن حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بیٹے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بھائی حضرت علی ابن جعفر مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، 80 سال کی عمر تھی، مسجد نبوی میں بیٹھے تھے۔ امام محمد تقی علیہ السلام مسجد میں آ گئے، میرے امام کی عمر 10 سال تھی۔ امام محمد تقی علیہ السلام، امام محمد تقی علیہ السلام امام رضا علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ یہ علی ابن جعفر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا بھائی، رشتے میں یہ پوتے لگتے ہیں۔ ہاں یہ حضرت کی عمر 10 سال،
علی ابن جعفر کی عمر 80 سال. جیسے ہی میرے امام کو مسجد میں آتے ہوئے دیکھا نا، علی ابن جعفر احترام میں کھڑے ہو گئے، استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے. جتنی دیر میرے امام مسجد میں رہے نا، علی ابن جعفر کھڑے رہے. جب علی ابن جعفر، جب حضرت امام محمد تقی علیہ السلام باہر نکل گئے نا، علی ابن جعفر بیٹھا. وہ جو کلاس میں درس میں شاگرد بیٹھے تھے کہنے لگے آپ کو کیا ہو گیا؟ علی ابن جعفر آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ 80 سال کی، وہ 10 سال کی. آپ دادا وہ پوتے، انہیں چاہیے نا آپ کا استقبال کریں، آپ کا احترام کریں. آپ دادا ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ 80 سال کے اس 10 سال کے بچے کا احترام کرتے ہیں. حضرت علی ابن جعفر نے اپنے شاگردوں کو سمجھانے کے لیے کہا تمہیں کیا ہو گیا؟ اگر اللہ نے 10 سال کے بچے میں امامت کی صلاحیت رکھ دی ہے تو میرے ایمان کا تقاضا ہے احترام کروں. وہ مذمت الحق ہے، یہ حق کی مہاریں ہیں. چھوٹے ہو تو بھی مہار ہے، بڑی ہو تو بھی مہار ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا. یہ عظمت الحق ہے، حق کی مہار ہے، معیار حق ہے آل محمد علیہ السلام. اور بات یہاں نہیں رکی، فرمایا ہم عظمت الحق و اعلام الدین، یہ عطرت پیغمبر دین کے پرچم ہیں. اللہ، دین کے پرچم. سیاسی دور ہو نا، سیاسی، مجھے نہیں معلوم آپ کے شہر کا ماحول سیاسی ہے یا نہیں ہے، مجھے نہیں پتا. جب ماحول سیاسی ہوتا ہے نا تو بندے پرچموں سے پہچانے جاتے ہیں. جس کے گھر پہ جیسا پرچم ہو، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی نا. پرچم دیکھ کے بندے پہچان جاتے ہیں اس کا تعلق کس کے ساتھ. بولنے کی بھی ضرورت نہیں. مجھے سچ بتاؤ، اگر کسی پارٹی کو میں نام بھی نہیں لیتا تو بندے پہچان جاتے ہیں یہ فلاں پارٹی سے تعلق رکھتا. اگر کسی کے چھت پہ غازی کا پرچم ہو، کبھی کسی نے پوچھا یہ گھر کس کا ہے، پرچم دیکھ کے پہچان جاتا ہے غازی کے مرید کا گھر ہے نا. یہ پرچم شناخت ہوتے ہیں نا، یہ ہے کس کا. اور علی فرما رہے ہیں عطرت پیغمبر اعلام الدین، یہ دین کے پرچم ہے. جب دیکھنا ہونا دین کہاں ہے، دیکھو دین کا پرچم کہاں ہے. جہاں تمہیں عطرت پیغمبر ملیں گے وہاں دین ملے گا. وہاں جہاں تمہیں حسین ملے نا وہاں دین ملے گا. جہاں آل محمد ملیں گے وہاں تمہیں دین ملے گا. تو میری دعوت فکر ہے، اب دین کو نہ ڈھونڈ، اب حق کو نہ ڈھونڈ، دیکھ عطرت پیغمبر کہاں ہے. جہاں حسین ہوگا وہاں حق ہوگا، جہاں علی ہوں گے وہاں حق ہوگا، جہاں عطرت پیغمبر ہوں گے وہاں. اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، اللہ نے ہمارے لیے یہ مرحلہ آسان کر دیا. اللہ نے ہمیں حسین عطا فرمایا، ناز کیا کر. خدا کی قسم یہ بہت ناز والی بات ہے. میں کہتا ہوں مجالس میں، شیعو یہ کتنے اعزاز کی بات ہے. اللہ نے عظیم رہبر تجھے دیے نا، اسلام آباد کی کسی گلی میں ہو، کسی بازار میں ہو، کسی گلی میں، بازار میں، میدان میں دوستوں کا ماحول ہو، دشمنوں کی محفل ہو، کوئی بندہ تجھ سے پوچھے تیرے امام کا نام کیا ہے، میں دعوت دے رہا ہوں 12 میں سے جس کا مرضی یہ نام لے لے، شرمندگی نہیں ہوگی. شرمندگی نہیں ہے نا. سینہ تان کے کہ میرے امام کا نام علی ابن ابی طالب، میرے امام کا نام حسن ابن علی علیہ السلام، میرے امام کا نام حسین ابن علی علیہ السلام، میرے امام کا نام زین العابدین علیہ السلام، محمد باقر علیہ السلام، جعفر صادق علیہ السلام، موسیٰ کاظم علیہ السلام، علی رضا علیہ السلام، علی محمد تقی علیہ السلام، علی نقی. جس کا مرضی یہ نام لے شرمندگی نہیں ہوگی. میں یار بتاؤں اس لیے شرمندگی نہیں ہوگی. شرمندگی وہاں ہوتی ہے جہاں کردار میں نقص ہو. اللہ نے تجھے معصوم رہبر عطا کی، اللہ نے تجھے بے عیب رہبر عطا کی. میرا سوال ہے، اتنے ہزاروں کے مجمع سے اجازت ہے ایک سوال کرنا؟ اگر امام کے کردار میں کوئی نقص ہو، امام مانو گے؟ انشاءاللہ نماز پڑھتے ہوں گے آپ، انشاءاللہ. یہ جو بندہ آگے کھڑا ہو کہ آپ کو نماز پڑھا رہا ہے، آپ کو پتہ چل جائے اس میں کوئی عیب ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھو گے؟ ہمارے یہاں فقہ جعفریہ میں جو نماز پڑھا رہا ہے نا اس میں عدالت شرط. عدالت یعنی گناہ کبیرہ نہ کرتا ہو، گناہ صغیرہ پہ اصرار نہ کرتا ہو. یہ مکتب آل محمد کا عقیدہ ہے. کتنی دیر چلنا ہے اس پیش نماز کے پیچھے؟ کتنی دیر لگتی ہے نماز پہ؟
سب نے کہا ابھی ہم انشاءاللہ پڑھتے ہیں. کتنی دیر لگتی ہے؟ 5 منٹ. بڑے خلوص سے پڑھیں 2 رکعت پہ 5 منٹ لگ جائیں. 5 منٹ جس کے پیچھے چلنا ہے. وہ کھڑا ہے تو ہم کھڑے ہیں، وہ رکوع میں ہے تو ہم رکوع میں، وہ رکوع سے سر اٹھائیں ہم اٹھا لیں، وہ سجدے میں چلا جائے ہم سجدے میں چلا جائے. 5 منٹ جس کے پیچھے چلنا ہو نا، ہاں بھاری فقہ میں اس کے لیے عادل ہونا ضروری ہے، اور جس کے پیچھے جنت تک چلنا ہو نا اس کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے. اللہ نے ہمیں کیسے عظیم رہبر دی، معصوم بے عیب. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے. امام میں کوئی نقص ہو نہیں مانو گے نا؟ ہاں، امام کے شجرے میں کوئی نقص ہو، امام کے نسب میں نقص ہو، حسب میں نقص ہو، مانو گے؟ نہیں مانو گے. ہم بے عیب امام تلاش کریں. عالم بھی ہو، شجاع بھی ہو، عادل بھی ہو، سخی بھی ہو، کریم بھی ہو، ناطق قرآن ہو، عاشق تلاوت الہی ہو، سجدوں میں لطف لیتا ہو، اللہ کا مقرب ہو، ہاں اس میں تمام کمالات پائے جائیں، کہیں کوئی نقص نہ ہونا. میرا سوال عزیزوں سے یہ ہے، بے عیب امام تلاش کرنے والوں کبھی سوچا ہے اس بے عیب امام کو ریت کیسی چاہیے؟ ہاں، ہمیں تو بے عیب امام چاہیے. علی کو ریت کیسی چاہیے؟ علی کو نوکر کیسے چاہیے؟ علی کو ریت سلیمان جیسی چاہیے، ابو ذر جیسی چاہیے، میسم جیسی چاہیے، مقداد جیسی چاہیے، حجر بن عدی جیسی چاہیے، عدی بن حاتم جیسی چاہیے. علی کو مالک چاہیے. کردار بنا. میرے عزیز، یہ 10 دن رسموں کی ادائیگی نہیں، کردار سیکھنے کے دن. حسین ابن علی کا کردار سیکھ. میرا وقت تمام ہو گیا، میں زحمت نہیں دینا چاہتا مزید، انشاءاللہ یہ باتیں ہوتی رہیں گی. ہاں، حسین ابن علی اللہ نے ہمیں عطا کیا، اور حسین نے بہت بڑا کام کیا. حسین نے 1,24,000 نبیوں کی محنتوں کو بچایا. حسین تمام نبیوں کا وارث، صرف نانا کی شریعت کو نہیں بچایا، 1,24,000 نبیوں کی محنتوں کو بچایا. اور اسی وجہ سے ہم زیارت وارثہ میں صرف یہ نہیں کہتے السلام علیکہ یا وارثہ محمد حبیب اللہ. ہم حضرت آدم سے شروع ہوتے ہیں، السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ. 1,24,000 نبیوں کے وارث کو حسین کہتے ہیں. حسین بڑی عظمتوں والا ہے. حسین مجھے معاف کر دینا عزیزو، وہ حسین 28 رجب کو حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے. حسین ابن علی بہت عظیم مقصد لے کے. میں زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتا، اپنے وقت کے اندر آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں. عزیزو، وطن سے محبت فطرت کا تقاضا ہے. ہر کسی کو وطن سے محبت ہوتی ہے. قرآن گواہ ہے، جب پیغمبر مکہ چھوڑ کے مدینے جا رہے تھے، پیغمبر مڑ مڑ کے پیچھے دیکھتے تھے. اللہ نے وعدہ کیا، میرے حبیب ہم جانتے ہیں تیرے دل پہ کیا گزر رہی، ہم تجھے فاتح بنا کے لوٹائیں گے. حضرت یوسف علیہ السلام جس زندان میں قید تھے نا، اس کمرے میں ایک روشن دان تھا. سردی کی وجہ سے کسی قیدی نے بند کیا. حضرت یوسف نے پوچھا یہ کس نے بند کیا؟ اس قیدی نے کہا ٹھنڈی ہوا آتی تھی، سردی لگتی تھی، اس لیے بند کیا. فرمایا کھول دے، تجھے نہیں پتا نا یہاں سے مجھے میرے وطن کی خوشبو آتی ہے. اللہ اکبر. وطن سے محبت تو فطرت ہے نا عزیزو. اللہ تمہیں سلامت رکھے. یہ مجلس ابھی ختم ہوگی، آپ گھر جائیں گے. ہاں، اس شہر میں بہت زیادہ درخت ہے نا. آپ کے گھر میں کوئی درخت ہو، کسی چڑیا کا کوئی گھونسلہ بنا ہوا ہو، اس گھونسلے کو توڑ کے دیکھنا. وہ چڑیا آپ کا نقصان تو کچھ نہیں کر سکتی نا، پر پھڑ پھڑائے گی، چیخے گی، چلائے گی، کبھی اس شاخ پہ بیٹھے گی، کبھی اس شاخ پہ بیٹھے گی، احتجاج کرے گی، میرا گھر برباد کر دیا، میرا گھر اس نے گرا دیا. عزیزو، 27 اور 28 رجب کی درمیانی رات حسین کی یہی کیفیت تھی. کبھی نانا کی قبر پہ جاتے، کبھی ماما کی قبر پہ جاتے، کبھی نانا کی قبر پہ آ کے کہتے نانا تیرے مجاور کو رہنے نہیں دیتے، نانا میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. کبھی ماں کی قبر پہ جاتے، اور میں نے روایتوں میں پڑھا اپنے نانا
کی قبر پہ آئے، حسین روتے روتے غش کر گئے۔ میرے آقا کو نیند آ گئی نا، عالم خواب میں نانا آ گئے، نانا مجھے رہنے نہیں دیتے، نانا میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، تجھے پتہ ہے نا مجھے تیری قبر سے کتنا پیار ہے۔ میرے آقا نے کہا حسین میری شریعت نہیں بچتی جب تک تو راہ خدا میں شہید نہ ہو جائے، جا کربلا تیری انتظار کر رہا ہے، اکیلا نہ جانا، ساتھ زینب کو ساتھ لے جا۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے آقا نے کہا میرے بیٹے جاؤ، ماں قبر میں انتظار کر رہی ہے۔ روایتوں میں نے پڑھا نہ ہوتا میں بیان نہ کرتا۔ جب نانا کی قبر پہ آئے تھے نا، حسین اطمینان سے چلتے ہوئے آئے، جب نانا سے اپنی ماں کی قبر کی طرف گیا، حسین نے دوڑنا شروع کیا، دوڑے اور ماں کی قبر کے پہلو میں آ کے لیٹے، اپنی ماں کی قبر کو اپنے بازو میں لیا اور السلام علیکہ یا اماں، اماں میرا سلام۔ روح زہرا نے جواب دیا وعلیکم السلام یا غریب الام، اور حسین اور زہرا کے غریب حسین میرا بھی سلام۔ اماں میں جا رہا ہوں، اماں میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ مقتل والوں نے لکھا روح زہرا سے جواب آیا ہوگا، اے حسین کیا سمجھتے ہو تم مدینہ چھوڑ کے چلے جاؤ گے، میں مدینے میں رہوں گی؟ نہیں میرے لال، تمہارا قافلہ آگے آگے ہوگا، زہرا تمہارے قافلے کے پیچھے پیچھے ہوگی، تم میں سے کوئی گھوڑوں پہ سوار، کوئی اونٹوں پہ سوار ہوگا، میں دکھیاری پیچھے پیچھے پیدل چلوں۔